السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب اور اسے تحریر کیا ہے پلوشا صافی نے۔ قسط نمبر 7۔ شام کو پہلی مرتبہ اختر صاحب حویلی آئے تھے۔ کچھ ماہ قبل آئے ہوتے تو گیٹ پر ہی مسئلہ پوچھ کر رخصت کر دیے جاتے، مگر اب ان کا اس حویلی سے ایک ناطہ جڑ گیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ لیے حیرانگی سے پورے احاطے کا جائزہ لیتے ہوئے اندر آئے۔ زمروش انہیں دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئی۔ اماں کو کیوں نہیں لائے بابا؟ زمروش نے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے گلا کیا۔ اختر صاحب نے نرم صوفے میں بیٹھتے مزید محظوظ ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے شامیر صاحب، اماں بیگم، یوشا اور کیہان لاؤنج میں آ گئے تھے۔ اختر صاحب کی نظریں غیر ارادی طور پر کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسے تلاش نہ پائے۔ مہابیر دوسری منزل پر ریکنگ پر ہاتھ ٹکائے اوپر سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نواب صاحب، بیٹی تو رخصت ہو گئی، اب بیٹے کا گھر بسانا ہے۔ ارباز کا رشتہ کر دیا ہے، مگر بیٹی کے بغیر تقریب ادھوری ہے۔ عروش کو کچھ دن گھر رہنے کی اجازت دے، اختر صاحب نے نرم کھوئی سے آغاز کیا۔ زمروش تو اپنے بھائی کے رشتے کو سن کر چہک گئی۔ اس کی چہکتی مسکان مہابیر کو بہت سکون دے رہی تھی۔ اختر صاحب کی فرمائش پر نواب صاحب نے زمروش کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، باقی کے معاملات میری بیگم اور زمروش سے طے کر لیں۔ اور ہاں، میرے 2 گارڈز آپ کے گھر کے باہر تعینات رہیں گے۔ شامیر صاحب اپنے احکامات جاری کر کے اٹھ گئے۔ اختر صاحب نے سر کو خم دیا اور فیکا مسکرا دیے، جبکہ زمروش مسکرا بھی نہیں سکی۔ سیاگا صاحب کی گارڈز والی پابندی اچھی نہیں لگی تھی۔ اماں بیگم ماحول میں پھیلتا تناؤ کم کرنے کو کھنکاری۔ زمروش، تمہاری فیملی ہماری فیملی ہے، بھائی کی منگنی بیاہ میں کوئی کمی مت چھوڑنا۔ اماں بیگم نے اس کا دھیان بٹانے تقریب کی باتیں شروع کر دی۔ یوشا اور کیہان تو پہلے ہی مل کر چلے گئے۔ لاؤنج میں اس وقت اماں بیگم، زمروش اور اختر صاحب ہی تھے۔ بالکل اکلوتے بھائی کی شادی ہے، دھوم دھام سے کرائیں گے، اس نے اماں بیگم کے جواب میں کہا۔ زمروش، داماد جی کہاں ہیں؟ ان سے بھی ایک دفعہ مل لیتا، تمہارے نکاح کے بعد تو ان سے ٹھیک سے ملا ہی نہیں۔ ارباز کے تقاریب میں انہیں ضرور ساتھ لانا۔ اختر صاحب کے دل میں اس کی شادی شدہ زندگی کے متعلق کئی اندیشے جنم لینے لگے تھے۔ ساس سسر تو اچھے تھے، پر داماد کی جانب سے دل مطمئن نہ تھا۔ اماں بیگم اور زمروش نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ اماں بیگم کوئی مناسب بہانہ ہی ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے بابا، ابھی بلا کر لاتی ہوں، خوش مزاجی سے کہتی سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی۔ دوسری طرف مہابیر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ زمروش اندر آئی تو وہ ہاتھ باہم ملائے سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا۔ چلے میرے ساتھ، میرے بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ زمروش خوش ہوتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اٹھانے لگی۔ مجھے نہیں ملنا۔ مہابیر نے حد انداز اپنا مزاج نارمل رکھا۔ کیوں؟ وہ بس مل کر چلے جائیں گے۔ زمروش بابا کے آنے کی خوشی میں کچھ لمحے کے لیے مہابیر کی دماغی کیفیت بھول گئی تھی۔ نہیں ملنا۔ مہابیر ایک دم چلا اٹھا اور اپنا بازو کھینچ لیا۔ زمروش سہم کر اچھل پڑی، دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مہابیر دھاڑتے اس پر جھپٹ پڑتا، اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر آ کر سینے پر ہاتھ رکھے تیز تیز سانس لینے لگی۔ اسے شادی کی رات اور اگلے دن ہوئے واقعات یاد آئے تھے۔ خود کو کمپوز کرتے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ بابا، وہ شاور لے رہے ہیں، میں بھائی کی شادی میں لے کر آؤں گی نا، تب مل لینا، زمروش نے خود کو نارمل کرتے ہوئے سمجھایا۔ بابا اس کے سسرال کا لحاظ کرتے زمروش کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیتے چلے گئے۔ اماں بیگم زمروش کی بھیگی پلکیں دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے آگے آ کر اس سے سوال کرنا چاہا، مگر نظر جھکا کر پلٹ گئی اور اپنے وارڈروب والے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس رات زمروش وہی رہی۔ کہیں نہ کہیں مہابیر کا ڈر پھر سے اجاگر ہو گیا تھا۔ وہیں مہابیر کو بیٹھ کر دوسرا حصہ خالی دیکھ کر افسوس ہونے لگا، مگر وہ جذبات بیان کرنے کی قوت سے قاصر تھا۔ اس میں اب تک کھل کر اظہار کرنے کی صلاحیت نہیں آئی تھی، اس لیے اپنا غصہ اپنے اندر دبا کر چٹ لیٹا رہا۔ اگلی صبح زمروش پورے جوش و خروش سے اپنے گھر پہنچی۔ پہلے اماں بابا سے ملی اور پھر ارباز سے مل کر منگنی کی مبارکباد پیش کی۔ تیرا داماد جی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ کل تیرے بابا سے بھی نہیں ملے اور ابھی بھی ساتھ نہیں آئے؟ اماں فوراً سے گلا کر بیٹھی۔ وہ اماں کے سوال پر متذبذب ہو گئی، ایک دم دل گرفتہ ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل وہ ذرا شرمیلے مزاج کے ہیں، کسی سے جلدی گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ شادی کے دن آئیں گے نا؟ اس نے جھوٹ بول کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے خود بھی غمزدہ ہو گئی تھی۔ اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ مہابیر آئے گا یا نہیں۔ ساس سسر سے کیسا شرمانا؟ اماں نے کرتے رخ پھیرا۔ زمروش کا منہ اترتا دیکھ کر وہ مزاج اچھا بناتے اس کو ارباز کے کمرے میں لے آئی اور شادی کی تیاریوں کے متعلق گفتگو کرنے لگی۔
شادی کے دن طلوع آفتاب کے ساتھ ہی گھر میں جوش و خروش شروع ہو گیا تھا۔ زمروش ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ محلے کی عورتیں اس کی سہیلیاں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ آخر کو وہ حویلی کی بڑی بہو تھی۔ اتنا بدلاؤ اور تفریق تو بنتا ہی تھا۔ اختر صاحب نے گھر کے ساتھ ساتھ محلے میں بھی ٹینٹ لگوا کر مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کروائی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے دھاگے اور شیشے سے بنے ہاتھ کے کام والے روایتی بلوچی ڈریس میں زمروش محفل کا مرکز بنی رہی۔ وہ مہمانوں کے استقبال میں لگی تھی۔ جب اماں بیگم کے آنے کا شور بلند ہوا، زمروش خوشی سے چہک اٹھی اور بھاگتے ہوئے گیٹ پر آئی کہ ٹھٹک گئی۔ اماں بیگم کے ہمراہ مہابیر سفید قمیص شلوار پہنے، بالوں کو ہاف پونی کیے، مہنگے بوٹ، مہنگی گھڑی پہنے ہوئے شان سے چلتے ہوئے اسی سمت آ رہا تھا جہاں زمروش اسے دیکھ کر شوق ہو گئی تھی۔ وہیں اتنے دنوں بعد اسے یوں سجے سنورے دیکھ کر مہابیر بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ زمروش کے لیے شادی کی چکا چوند دگنی ہو گئی۔ اماں بیگم سے مل کر مہابیر کو بازو سے تھامے اپنی فیملی کے پاس لے آئی۔ مہابیر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا، نظر جھکائے سر کو خم دیتے سب سے ملنے لگا۔ انہیں احساس تھا جو وہ تجربہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنے لوگوں سے یوں نہیں ملا تھا۔ اپنا آٹزم قابو رکھنے وہ زمروش کا آنچل پکڑے مروڑتا رہا، مگر زمروش کے والدین کی اس کے جانب محبت اور خوش اخلاقی اس کے اندر کے خوف کو کم کرنے میں کارآمد رہی، اسی لیے وہ اس کی دماغی کیفیت سمجھ نہ سکی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے، آپ آئے، بہت اچھا لگا، تھینک یو مہابیر۔ زمروش اسے برآمدے کے کونے میں لے جا کر مشکور ہوئی۔ اماں بیگم نے کہا، بیوی کی فیملی اپنی فیملی ہوتی ہے، خوشی غم میں شریک ہونا چاہیے۔ مہابیر نے جوں کہ توں اماں بیگم کی نصیحت دہرائی۔ زمروش خوشی سے سرشار ہوتے سر اسپات ملاتے اس کے ہاتھ تھامے رہی۔ مہابیر نے آج اس کے حصار سے دور جانے یا ہاتھ چٹکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ 4 دن کی دوری اسے اپنے دل میں زمروش اہمیت سمجھا چکی تھی۔ اس کی ویران زندگی میں وہ خوشی کا پروانہ بن کر آئی تھی، وہ پروانہ جس کے ہونے سے اس کی زندگی کا شمع روشن ہوا تھا، مگر یہ روشنی کب تک رہنی تھی یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ زمروش کے آنے سے مہابیر کی زندگی میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اپنے طیش پر قابو پانے لگا تھا۔ خوشی و غم کا اظہار کرنا سیکھ گیا تھا، گو کہ بولتا اب بھی کم تھا مگر شعور بیدار ہونے لگا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت زمروش کے ساتھ ہی گزرتا۔ اماں بیگم اس کے مثبت بدلاؤ پر کافی خوش تھی۔ شامی رئیسانی صاحب چونکہ انتخابات کی تیاریوں میں مصروف تھے، اس لیے مہابیر کی تبدیلیوں پر غور نہیں کر سکے۔ سیاسی بھید بھاؤ کے چلتے زمین و جائیداد کے قبضوں میں بھی کمی آ گئی تھی، اس لیے اس کے ہاتھوں قتل و غارت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دوسری طرف زمروش نے اپنی شادی کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے لیے مہابیر کی صحت یابی اولین ترجیحات میں شامل ہو گئی۔ بہادر کاکا کے ساتھ وہ مہابیر کے کھانے پینے اور دیگر اشیاء خود و نوش کی نگرانی کرنے لگی۔ اب اس کا اگلا مقصد مہابیر کو اپنے پہچان کے اچھے ڈاکٹر کو دکھانا اور پھر اس دل و دماغ میں چھپے اولمپکس اور تلوار زنی کے بابت آرا جاننا تھا۔ اکتوبر کے اختتام کے ساتھ بارشوں کا نیا سلسلہ صوبہ بلوچستان کا رخ کر گیا۔ اس روز صبح سے کالے بادلوں کا راج تھا۔ آفتاب کے لاکھ کوشش کے باوجود بھی بادلوں نے اس کا راستہ روکے رکھا۔ موسم سے لطف اندوز ہونے اماں بیگم برآمدے کے سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مہابیر ان کے قدموں کے پاس چوکڑی کیے بیٹھا آسمان میں ہوتے کرے چمک سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اماں بیگم ہلکے ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ مہابیر کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بڑی مدت بعد اس میں ماں کے پیار کو محسوس کرنے کا جذبہ بہتا ہوا تھا۔ زمروش پلر کے پاس کھڑی ان ماں بیٹے کا یہ پیار دیکھ رہی تھی جب برسات شروع ہوئی۔ مہابیر چلو بارش میں، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ نہیں، بارش گیلا کرتی ہے۔ مہابیر معصومیت سے انکار کرنے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، گیلے ہوں گے تو چینج کر لینا۔ چلو بہت مزہ آئے گا۔ زمروش نے دلچسپی سے التجا کی۔ نہیں، جھنجلا کر دور ہوا۔ زمروش منہ بنا کر خود قدم قدم لان کی سمت جانے لگی۔ مہابیر کا دل دوہری کیفیت میں گر گیا۔ اس کے معصوم تاثرات دیکھتے ہوئے مزید خود کو روک نہ پایا اور ڈرتے ڈرتے قدم پورچ سے باہر رکھا۔ تازی ہوا اور گیلی گھاس نے اس میں سرایت پیدا کر دی۔ محسوس ہوتا لان میں نکل آیا۔ گیلے گھاس میں ننگے پیر اسے گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ پلکیں جھپکاتا بھاگ کر زمروش کے پاس آ گیا۔ دیکھتے دیکھتے آسمان سے گرتے بوچھار نے انہیں بھگونا شروع کر دیا۔ مہابیر آنکھیں سختی سے میچے، سر جھکائے، مٹھیاں سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ اسے بھیگتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا۔ یہ احساس خوشی کا ہے یا غصے کا وہ سمجھ نہ سکا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے اس کی نظر زمروش پر پڑی۔ وہ دلجوئی سے ہاتھ بلند کر کے سر اٹھائے برسات کی بوندیں اپنے چہرے پر گرتی محسوس کر کے خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے مہابیر کا خوف کم ہونے لگا۔ اس نے پلکیں جھپکاتے جھجکتے بازو پھیلا کر بارش کو آغوش میں آنے کی دعوت دی۔ اب کی بار چہرہ پر لڑکتے قطرے اسے دلی خوشی بخش رہے تھے۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ زمروش نے چہکتے ہوئے مہابیر کے ہاتھ تھامے اور گول گول گھومنے لگی۔ اوہ نو! مہابیر بچوں کے جیسے کھل اٹھا۔
अम्मा बेगम अव्वल तो महावीर के लिए फिक्रमंद थी, मगर फिर उसके चेहरे पर सुकून आते देख कर मुतमईन हो गई। साल के पहले बारिश का नज़ारा करने यूशे का बेटा भी बरामदे में आ गया था। यामीन लॉन में आने में कदम बढ़ाता, मगर महावीर को देखकर उदासी से पीछे हट जाता। उसकी ये कैफियत ज़मरोश देख चुकी थी, इसलिए भागते हुए वापस बरामदे में आई। यामीन आओ हमारे साथ खेलो। ज़मरोश उसके सामने झुक गई। ज़मरोश के गीले बालों से गिरती पानी की बूंदें फर्श को भिगा रही थी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। यामीन ने मुंह बसोरते सर झुकाए दाएं से बाएं किया। क्यों? ज़मरोश की नज़रों में हैरत दराई थी। मामा ने मना किया है उनके पास जाने से, मारते हैं। यामीन की बात पर महावीर का चेहरा उतर गया। कभी आपको मारा है? ज़मरोश ने मासूमी से सवाल किया। यामीन ने सोचते सर नफ़ी में हिलाया। तो अब क्यों मारेंगे? वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो आओ, डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं करेंगे। ज़मरोश ने अपनाया से उसका नन्हा हाथ अपने हाथों में ले लिया और लॉन में ले आई। यामीन बारिश में आकर खिलखिला उठा, तालियां बजाते उछल उछल कर खुशी का इजहार कर रहा था। महावीर के चेहरे पर फिर से खुशी आ गई। ज़मरोश का ध्यान अब यामीन पर था और महावीर का ज़मरोश पर। कैसी लड़की थी वो, एक लम्हे में सबका दिल जीत सकती थी। कहाँ से खुसूसियत मिली थी? महावीर बिना पलक झपकार से देखे गया। उसकी भीगी लटें, शफाफ चेहरा, चमकती आंखें, मुस्कुराते होंठ, नरम लम्स। उसके दिल में कुछ नए जज्बात जागे थे। अपनी बीवी की जानिब फरीफ्ता होने के जज्बात, मोहब्बत का एहसास, इश्क की नज़र, गुर्बत की तलब। कुछ देर बाद बारिश की रफ्तार धीमी हो गई। मुनस्सा ने गुजरते लॉन में देखा तो यामीन को महावीर के साथ देखकर आग बगोला होती उसके सर पर पहुंची। किसकी इजाज़त से यामीन को इस पागल के पास लाई हो? मुनस्सा ने इतनी सख्ती से यामीन को खींचा कि वो करा उठा। भाभी, महावीर पागल नहीं है और आपके जेठ है, ये कैसे पेश आ रही है? यामीन उनका भतीजा है, आप उसे महावीर के पास जाने से क्यों रोकती है? ज़मरोश ने इतनी ही ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। उसे मुनस्सा का महावीर को पागल कहना बहुत बुरा लगा था। अपनी नसीहत अपने पास रखो, मेरे बच्चों पर कोई हक नहीं है तुम्हें। मुनस्सा उंगली उठाकर गजबनाक तासुरात बनाए ज़मरोश को डपटने लगी। मुनस्सा का यूं उस पर चिल्लाना महावीर को तैश दिला रहा था। उसकी धड़कन तेज होने लगी, आंखें ज़ब्त से सुर्ख पड़ गई। वो मुस्तरब होता लब काटने लगा। तो आपको भी कोई हक नहीं है महावीर को यूं मुखातिब करने का। दोबारा उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवाबी कार्रवाई करते ज़मरोश भी बराबर का गुस्सा दिखा रही थी। विपरी शेरनी की मानी वो महावीर के दिफा में खड़ी रही। महावीर उसकी खातिर देखते खामोश था, वरना उसके आगे कभी किसी की बोलने की हिम्मत न हो पाती थी। तुमने आगा साहब और अम्मा बेगम को अच्छी पट्टी पड़ा रखी है, मगर मुझसे मत उलझना। मैं तुम्हें। मुनस्सा दांत पीसते हुए एक कदम आगे आई थी कि महावीर धुंध तेज नजरों से उसे घूरते ज़मरोश के सामने आ गया। मुनस्सा उसे तैश में देखकर सहम गई। वो ज़मरोश और मुनस्सा के माबैन दीवार की मानींद खड़ा हो गया था। उसने अपनी मियान पर हाथ रखा ही था कि मुनस्सा का लहू खुश्क पड़ गया। अम्मा बेगम खौफज़दा होकर उनके पास आ गई। ज़मरोश ने झट से उसका बाजू मजबूती से थाम लिया ताकि तलवार ना निकाल सके। महावीर, नो, मैं कह रही हूँ ना, नो। ज़मरोश पलट कर सामने आया और उसका चेहरा हाथों में लेकर अपने सामने किया। महावीर की नजरें मुनस्सा पर से हटाना चाहती थी। उसने जोर देते उसका रुख अपने सिमट किया और नफ़ी में सर हिलाकर मना किया। बारिश खत्म हो गई, चलो अंदर। उसका लम्स पाकर उसकी आंखों में देखते वक्त रहते वो अपना गजब काबू करते गुर्राया और ज़मरोश का हाथ पकड़े अंदर के जानिब बढ़ गया। उसके जाने पर मुनस्सा ने गले में अटकी सांस बहाल की थी। अम्मा बेगम ने उनके जाते मुनस्सा से गिला किया। क्या ज़रूरत थी उससे गुस्सा दिलाने की? इतनी मेहनत से हम उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम बात अधूरी छोड़कर खफगी ज़ाहिर करते बढ़ गई। मुनस्सा ने बेवजह सबसे अपनी इंसल्ट करवाकर अंदर का रुख किया। कमरे में दाखिल होते महावीर ने मेज़ को लात दे मारी। ड्रेसिंग टेबल पर सजे परफ्यूम्स और डेकोरेशन का सामान फर्श पर गिर पड़े। महावीर, इट्स ओके, बस करो। ज़मरोश ने चीज़ों की वार से बचते हुए पीछे से ही सदा लगाई, चिल्लाते वार्डरोब पर मुक्के बरसाकर तोड़ने लगा था। महावीर, स्टॉप इट। उसने पीछे से लपक कर महावीर को अपने हिसार में लेना चाहा। यह अमल गैर मुतवक्का था, इसलिए महावीर ने घूमकर उसकी पकड़ नाकाम कर दी। ज़मरोश लुढ़ककर वार्डरोब से जा टकराई। महावीर का हाथ उसके गले पर पड़ चुका था। एक पल को ज़मरोश को शादी के सुबह का वाक़या याद आया। वहीं महावीर करंट खाकर पीछे हुआ। उसने अपने कपकपाते हाथ को देखा था। उसे ज़मरोश से मोहब्बत थी। वो कसब के आलम में होकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पहले मुनस्सा भाभी का गुस्सा और अब ज़मरोश का गला पकड़ने पर शर्मिंदगी। महावीर की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठते अपने लंबे बाल खींचने लगा। महावीर, क्या कर रहे हैं? खुद को ऐसे अजियत ना दे। ज़मरोश ने हिम्मत न हारी, जबकि दिल में अपनी कोशिशें नाकाम होने का खदशा गोते खा रहा था। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। कोई मुझे नहीं चाहता। वो अपना इसराफ खुद पर ही निकालने लगा। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं।
اور میں چاہتی ہوں نا آپ کو، اماں بیگم چاہتی ہے، آغا صاحب بھی تو اتنا چاہتے ہیں۔ زمروش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر خود سے لگایا۔ اس کی محبت بھروسے لفظ پر مہابیر رک گیا۔ زمروش کا سر اس کے کندھے پر تھا اور اس کے ہاتھ بغل کے گرد سے ہوتے مہابیر کے پیٹھ پر ٹکے تھے۔ مہابیر کی تیز دھڑکنیں اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ ماحول میں سکوت سا چھا گیا۔ دونوں کے مابین کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کمرے میں گونجتی سانسوں کے علاوہ کوئی آہٹ نہ تھی۔ مہابیر کی تیز دھڑکنیں نارمل ہونے لگیں۔ سانسوں کی رفتار اپنے درجے پر آ گئی تو زمروش نے سر اٹھا کر اسے احسار سے لگ گیا۔ مہابیر اب بھی ساکت اور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ زمروش نے مخاطب کرتے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر چہرہ اپنے سامنے کیا تو ٹھٹک گئی۔ مہابیر کی آنکھیں سرخ اور پرنم تھیں۔ مہابیر، برا لگا بھابھی کی باتوں کا؟ زمروش نے اس کے ستے ہوئے چہرے سے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ مجھے ان کی باتوں کا برا نہیں لگا، میں بچپن سے یہ سب سن رہا ہوں، پر تمہیں ڈانٹے تو اچھا نہیں لگتا۔ مہابیر نے رک رک کر اکھڑی ہوئی سانس میں اپنی بات مکمل کی تو آنسو ٹوٹ کر پھر سے رخسار پر لڑکتے شیوں میں جذب ہو گئے۔ زمروش نے دل میں ٹیس سی محسوس کی۔ اوہو، جانے دے، میں تو آپ کی شیرنی ہوں نا، مجھے کون ڈانٹ سکتا ہے بھلا؟ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چلے روتے نہیں ہیں، اب چپ ہو جائیں۔ مہابیر کے دل میں اپنا مقام دیکھ کر زمروش کی اپنی پلکیں بھر آ گئی تھی، مگر اس نے پلکیں جھپکا کر آنسو اندر اتارے۔ گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے مہابیر کو بیٹھ کنارے ٹکا گئی۔ جذباتی تھا، اداس تھا، دل و دماغ کو ٹیس پہنچی تھی، اس لیے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زمروش جلدی سے تولیہ لیے بیڈ پر چڑھ کر گھٹنوں کے بل ٹک گئی اور مہابیر کے بال خشک کرنے لگی۔ کم سے کم اسے تسلی ہوئی تھی کہ مہابیر کی دماغی حالت ٹھیک کرنے کی کوشش بیکار نہیں گئی۔ آج وہ دل کی باتوں کا اظہار کرنا سیکھ گیا تھا۔ ویسے مزہ آیا نا بھیگ کر؟ کبھی کبھی بارش میں گیلا ہونا بھی اچھا رہتا تھا، خوشی ملتی ہے۔ پتہ ہے، میں اور ارباز بھائی بھی ہمیشہ بھیگا کرتے تھے، اور پھر بیمار پڑنے پر اماں کی جو ڈانٹ پڑتی تھی، اف، بچپن کے بھی کیا دن تھے۔ زمروش بچپن کی یادوں میں کھو گئی۔ مہابیر کا دھیان بٹانے بارش سے جڑی اپنی یادیں شیئر کرتی کافی دیر بولتی رہی۔ مہابیر کا دھیان بٹ بھی گیا تھا۔ اسے زمروش کا بولنا اپنے بالوں میں ہوتے اس کے ہاتھوں کی حرکات آنکھوں میں خوشی دکھوں کے سمندر سے نکال لائی۔ زندگی میں جب انسان پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس وقت کوئی دوسرا ہمیں جوڑنے آتا ہے، جو ہمیں زندگی کے سب سے مشکل فیز سے کھینچ کر نکال لاتا ہے۔ وہ پھر سے جینے کی تمنا دیتا ہے، سکون کی وجہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے نظریے سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان نئے رنگوں کو اپنانا اچھا لگتا ہے جس سے اس شخص نے متعارف کروایا ہوتا ہے، جو ہمارے لیے سب سے خاص بن جاتا ہے، مگر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی انسان ہم سے الگ ہو جاتا ہے اور انسان پھر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا مہابیر اور زمروش کی زندگی میں ایسا فیز آنے والا ہے؟ قسمت فیصلہ کر چکی تھی۔ منزہ کمرے میں داخل ہوتے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے کام کرتے یوشے پر برس پڑی۔ بس بہت ہو گیا یوشے، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ کل کی آئی لڑکی مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ تم آغا صاحب سے بٹوارے کی بات کرو گے یا میں کروں؟ اس کی آواز کی تندی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ یوشے نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا انداز بیزاری سے بھرا ہوا تھا۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ اگر سڑک پر نہ لا دیا اسے تو میرا نام بھی منزہ نہیں۔ منزہ حقارت سے سوچتے خلا میں دیکھتے ہوئے منمنائی۔ یوشے اب بھی بنا تاثر لیے بیٹھا رہا۔ میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، اب تم نے حصہ الگ نہیں کیا تو میں یامین اور ادیبہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ منزہ نے یوشے کی دکھتی رگ پر زور دیا۔ ہر باپ کے جیسے یوشے کے بھی بچوں میں جان بستی تھی، جس کا ناجائز فائدہ اٹھانے میں منزہ دیر نہ کرتی۔ بچوں کو لے کر چھوڑ جانے کی بات پر یوشے تیش سے لیپ ٹاپ کو بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں آج گیہان سے بات کر کے حل نکالتا ہوں۔ تم بار بار بچوں کو لے کر چھوڑ جانے کی دھمکی مت دیا کرو۔ رخ موڑے وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ منزہ محض سرسپات ملا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یوشے نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر لمبا سانس خارج کیا۔ نہ جانے انجانے منزہ کی لگائی چنگاری اس کے اندر مہابیر اور زمروش کے خلاف آگ بھڑکا چکی تھی۔ اگلی صبح حسب معمول ناشتے کے ٹیبل پر سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ زمروش جلدی ناشتہ کر کے اٹھی اور آغا صاحب کے سیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اماں بیگم دل تھامے سے دیکھ رہی تھی۔ مہابیر ٹوسٹ کھانے میں مگن رہا۔ اسے اپنے سرہانے کھڑے ہوئے ہاتھ مروڑتے پا کر شامیر صاحب نے ایک آبرو اٹھائے اسے دیکھا۔ آغا صاحب، میں مہابیر کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ ان کے متوجہ ہونے پر زمروش کھنکاری۔ اسے آج میرے ساتھ ایک پارٹی کانفرنس میں جانا ہے، تم پھر کبھی لے جانا۔ شامیر صاحب نے اطلاع دے کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ زمروش اور اماں بیگم میں مایوس کن نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اپنے متعلق گفتگو ہوتے سن کر مہابیر نے باری باری ان تینوں کو دیکھا۔ آغا صاحب کے ساتھ جانے کا سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اسے اپنے والد کے ہمراہ
ٹھاٹ بھاٹ سے چلنا اچھا لگتا تھا۔ ان کا انکار سن کر زمروش پلٹ کر سیڑھیوں کی سمت چل پڑی۔ قدم قدم اوپر چڑھتے وہ پلان کینسل ہونے پر افسردہ تھی، لیکن کوشش تو پھر بھی جاری رکھنی تھی۔